السلام علیکم دوستو یہ وہ شخص ہے جس نے امریکہ کو افغانستان سے نکالا۔ امریکہ کے خلاف طالبان کی کامیاب فوجی مہم کے پیچھے اسی ملا ابراہیم صدر کا ہاتھ چھپا ہے۔ جب پہلی بار افغانستان میں ملا ابراہیم اور امریکی فوج آپس میں ٹکرائے تو امریکی فوج نے انہیں ایک زبردست شکست دی، لیکن پھر اس کا بدلہ اس نے امریکیوں سے 20 سال تک لیا۔ یہ 2001 کا موسم خزاں تھا۔ اس وقت ملا ابراہیم صدر ایک درمیانے درجے کا طالبان فیلڈ کمانڈر تھا، جس سے کابل کے دفاع کو منظم کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ جیسے ہی امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو ملا صدر نے اپنے جنگجوؤں کو اس حملے کو پسپا کرنے کے لیے تیار کیا۔ امریکہ کی بمباری سے کابل کے پہاڑ لرز اٹھے۔ اس کے ایک جنگجو حاجی سید بتاتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ نہیں بھاگے وہ B-52 جہاز کی بمباری سے شہید ہو گئے۔ ملا ابراہیم صدر سے جب تک ہو سکا وہ ثابت قدمی سے لڑتا رہا، لیکن پھر اس نے یہ جان لیا کہ یہاں رکنا اور لڑنا بے معنی ہے، کیونکہ طالبان کی حکومت گر چکی تھی، سو اس نے جنوب کی طرف قندھار کا رخ کیا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ اب اس کا ٹھکانہ صرف اس کے قریبی ساتھیوں کو ہی معلوم تھا۔ ملا ابراہیم صدر کے غائب ہونے نے امریکی تاریخ کی طویل ترین جنگ کے نتائج پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اس نے اپنی اس شکست کو ایک ایسی گوریلا جنگ میں تبدیل کیا جس نے امریکی فوج کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ امریکہ نے اس کو ڈھونڈنے کی جان توڑ کوشش کی، لیکن وہ اس کو ڈھونڈ نہیں پایا۔ امریکہ کے پاس اس کی نہ کوئی تصویر تھی اور نہ ہی کوئی ریکارڈ۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ آدمی کب کیا کرے گا۔ امریکہ نے اس کے پیچھے اپنے ڈرونز اور جدید سیٹلائٹ کے ذریعے صحراؤں اور پہاڑوں کی خاک چھان ماری، لیکن وہ اس کو ڈھونڈ نہ پائے اور ہمیشہ ناکام ہو کر واپس آئے۔ لیکن اس شخص نے اپنے ایمان، اپنی حکمت عملی اور سوجھ بوجھ سے امریکہ کو ناکو چنے چبوائے۔ دوستو، ملا ابراہیم صدر افغانستان کے ضلع سنگین کے ایک گاؤں میں پیدا ہوا۔ یہ علاقہ جنگوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ جن دنوں یہ بڑا ہو رہا تھا تو روس نے افغانستان پر حملہ کیا ہوا تھا اور افغانی مجاہدین سوویت یونین کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی میں یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مل کر لڑتا رہا۔ اس وقت افغانستان کا ایک جہادی گروپ جمعیت اسلامی تھا اور وہ وہاں کے لوگوں کو جہاد کی تربیت دیتے تھے۔ ملا ابراہیم صدر اپنے باپ کے ساتھ اسی گروپ میں شامل ہو گیا۔ یہ اپنی فیملی کے ساتھ مل کر اس جہاد کا حصہ رہا جو روسیوں کے خلاف لڑا گیا، حتیٰ کہ روس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہاں پہ ایک اندرونی لڑائی شروع ہو گئی۔ مجاہدین کے مختلف گروہ اقتدار کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ شمالی اتحاد اور کچھ مجاہدین کے گروپس بن گئے اور وہاں پر لڑائی شروع ہو گئی۔ تو ملا صدر اور اس کی فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم آپسی لڑائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ وہاں سے نکلا اور پشاور آ گیا۔ پشاور میں اس نے ایک مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ دوستو، یہ بات ہے 1992 کی، جب اس کی عمر لگ بھگ 25 سال کے قریب تھی۔ اس نے پشاور کے اندر جب مدرسے میں تعلیم لینا شروع کی تو وہاں اس کے ساتھی طلباء نے اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اس کو صدر کا نام دے دیا۔ صدر کا مطلب سربراہ یا ایسی صلاحیتوں کا مالک جو دوسروں کو لیڈ کر سکتا ہو۔ لیکن دوستو، صدر سے پہلے اس کے 2 نام تھے۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کے ماں باپ نے اس کا نام خداداد رکھا تھا، لیکن جب وہ افغانستان سے پشاور مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے آیا تو اس نے اپنا نام تبدیل کر کے ابراہیم رکھ دیا، اور اب مدرسے کے دوستوں نے اس کو صدر کا نام دے دیا تھا۔ دوستو، یوں خداداد کے نام سے پیدا ہونے والا یہ بچہ پشاور کے ایک مدرسے میں ابراہیم صدر بن گیا۔ جب طالبان نے افغانستان میں امن قائم کیا تو انہوں نے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ لوگوں کو بلوایا، اور ان لوگوں میں ملا ابراہیم صدر بھی شامل تھا، کیونکہ اس کی خدمات بہت زیادہ تھیں۔ اس نے اپنے خاندان کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف بڑی زبردست لڑائی کی تھی۔ تو ملا ابراہیم صدر کو واپس بلایا گیا اور اس کو کابل ایئرپورٹ کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ دوستو، کابل کا ایئرپورٹ کیا تھا؟ کچھ ایسے فائٹر جہاز تھے جو مجاہدین نے رشیا سے چھینے تھے، کچھ گن شپ ہیلی کاپٹرز تھے جو ان کے قابو آ گئے تھے، کچھ مسافر بردار ٹوٹے پھوٹے طیارے بھی ان کے قابو میں آ گئے تھے۔ تو ملا ابراہیم کو اسی ٹوٹی پھوٹی ایئر فورس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ افغانستان کی ایئر فورس کا سربراہ بنانے کے ساتھ ساتھ کابل کا ایئرپورٹ ملا ابراہیم صدر کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ وہ ایئرپورٹ تھا جس کی کوئی سہولتیں نہیں تھیں۔ یہ وہ ایئر فورس تھی جو دنیا کی سب سے غریب اور کمزور ایئر فورس تھی۔ ان کے پاس کوئی جدید طیارے، کوئی جدید سامان نہیں تھا۔ ملا ابراہیم صدر شلوار قمیض پہنتے تھے اور ان کے سر پر کالے رنگ کی ایک پگڑی ہوتی تھی جسے وہ ہمیشہ اپنے سر پر رکھتے تھے۔ 2001 میں جب ملا عمر نے امریکہ کی بات نہیں مانی اور اسامہ بن لادن کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو امریکہ نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔
امریکہ نے جب افغانستان پر حملہ کیا تو اتنی شدید بمباری کی کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ایک ایک بم پورے پہاڑ کو ہلا دیتا تھا۔ اتنے بڑے بڑے بم اور ایسے ایسے میزائل امریکہ نے مارے کہ پہاڑوں کو پاش پاش کر دیا۔ یہ سارے کا سارا ہوائی حملہ تھا، زمین پر کوئی فوجی مقابلے میں نہیں تھا، بلکہ امریکی ایئر فورس اٹیک کر رہی تھی اور وہ بڑی بے دردی سے بم اور میزائل مجاہدین پر پھینک رہے تھے۔ طالبان نے تھوڑی سی مزاحمت کی اور اس کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر نیچے رہ کر ان سے لڑیں تو ہم مقابلہ نہیں کر پائیں گے، لہٰذا نکلنا ہوگا۔ طالبان کی قیادت اور طالبان کے جو کمانڈر تھے وہ وہاں سے ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو گئے۔ ملا ابراہیم صدر وہ آخری آدمی تھا جو وہاں پر کھڑا رہا۔ دوستو، اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ ملا ابراہیم وہ آخری آدمی تھا جس نے کابل کو نہیں چھوڑا۔ وہ لڑتا رہا اور جب اسے اس بات کا خدشہ ہوا کہ شاید یہ ہمارے اوپر کوئی کیمیکل ہتھیار نہ پھینکیں تو اس نے اپنے فوجیوں کو ماسک بھی دیے کہ آپ انہیں پہنیں اور پہن کر لڑیں، لیکن یہ اس کی غلط فہمی تھی کیونکہ امریکہ نے وہاں پر دوسرے ہتھیار تو استعمال کیے تھے لیکن کیمیکل ہتھیار استعمال نہیں کیے کیونکہ ان کو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ دوستو، اس وقت ملا عمر نے شہر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف جاتے ہوئے ایک مشہور جملہ کہا۔ انہوں نے جانے سے پہلے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہا، امریکہ جس طرح ہم پر ابھی فضائی حملہ کر رہا ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میری ایک بات یاد رکھیں کہ یہ زمین کے راستے سے افغانستان میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا اور اصل جنگ تب شروع ہوگی اور تب ہم امریکہ کا مقابلہ کریں گے اور امریکہ کو شکست دیں گے۔ دوستو، یہ ملا عمر کے وہ الفاظ تھے جس کے بعد پھر وہ منظر عام سے غائب ہو گئے اور پھر وہ کہیں اور سے بیٹھ کر کمانڈ کرتے رہے۔ بہت ہی قریبی لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ملا عمر کہاں ہیں، لیکن ملا ابراہیم اس وقت تک امریکی بمباری کے سامنے ڈٹے رہے جب تک کہ ان کا بہت بھاری نقصان نہیں ہو گیا۔ ان کے لوگ انہیں قائل کرتے رہے کہ یہاں سے نکلو، لیکن یہ شکست تسلیم کرنے پر راضی نہیں ہوئے اور بالآخر وہ شکست ہو گئی اور ملا ابراہیم صدر کو پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ وہ پسپا ہو کر پہاڑوں کی طرف چلا تو گیا لیکن وہ اس شکست کا بدلہ لیتا رہا۔ اس آدمی نے زخمی طالبان کو تباہ المشت کے باوجود اکٹھا کیا اور ان کو ایک ایسی گوریلا فوج میں کنورٹ کر دیا جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان کے پاس ہتھیار اور پیسے نہیں تھے اور بہت ساری چیزوں کا فقدان تھا اور مقابلے پر پوری دنیا کی فوج افغانستان میں داخل ہو رہی تھی۔ اس وقت ملا ابراہیم صدر نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا اور اپنے زیر نگرانی جو مجاہدین تھے ان کو گوریلا میں کنورٹ کر دیا اور ایک گوریلا وار کا آغاز کر دیا۔ انہوں نے بم بنائے اور بم کے ساتھ نیٹو فوج پر حملے کیے، راتوں کو حملے کیے اور امریکیوں کو نقب لگا کر مارنا شروع کر دیا۔ دوستو، یہ دنیا کی سب سے خوفناک گوریلا جنگ تھی۔ اس سے پہلے ایسی گوریلا جنگ کسی نے نہیں لڑی تھی اور یہ مقابلہ بنتا بھی نہیں تھا۔ ایک طرف لیزر گائیڈڈ ہتھیار اور ڈرونز تھے، ایسے ہتھیار تھے جو خود چلتے تھے، ایسے میزائل تھے جو آٹومیٹکلی جا کر گرتے تھے، اور ایک طرف ایک ایسی فوج تھی جن کے پاس ایکسپائر گرنیڈ تھے، جن کے پاس ایکسپائر راکٹ اور راکٹ لانچر تھے، جن کے پاس ایسی کلاشنکوف تھیں جس کو بنے ہوئے 40 سال ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ ہم انہی ہتھیاروں کے ساتھ لڑیں گے، لیکن ہماری حکمت عملی ایسی ہوگی کہ ہم ان کے قابو نہیں آئیں گے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ لڑائی شروع کی۔ 2002، 3، 4، 5 امریکیوں کو محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ وہ جنگ جیت نہیں رہا بلکہ جنگ ہار رہا ہے۔ انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے سے پتہ کیا تو ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں سب سے خطرناک آدمی ملا ابراہیم صدر ہے، لیکن نہ اس کی تصویر تھی اور نہ اس کا کوئی ڈیٹا اور نہ اس کا کوئی عطا پتہ تھا، اور اس کے ساتھی اتنے وفادار تھے کہ اگر کوئی قابو آیا بھی تو اس کا پتہ نہیں چلا، اور یہ اپنی جگہ کو بہت تیزی سے تبدیل کرتا رہا۔ ایک چھلاوے کی طرح اس آدمی کی زندگی کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ میں نے غیر ملکی فوجیوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ پہلے بھی روس کے خلاف لڑا تھا اور اندرونی لڑائی کا حصہ نہیں بنا تھا، اور اس نے اس وقت تک کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا تھا جب تک کہ وہ جا کر مخالف فوج کے سامنے کھڑا نہ ہو جائے۔ دوستو، اس مرد مجاہد نے اپنی گوریلا کارروائیوں کے ذریعے ہزاروں امریکی فوجیوں کا خاتمہ کیا۔ اس کے ساتھیوں نے اس کے بارے میں جو انکشافات کیے وہ بڑے عجیب و غریب تھے۔ اس کے پرانے جاننے والے لوگ جو پشاور میں رہتے ہیں اور وہ طلباء جنہوں نے اس کے ساتھ وقت گزارا ہوا تھا اور وہ لوگ جنہوں نے اس کو لڑتے ہوئے دیکھا بتاتے ہیں کہ ہم نے آج تک اپنی زندگی میں اس طرح لیڈ کرتے ہوئے نہ کسی کمانڈر کو دیکھا اور نہ کبھی سنا۔ اپنی زندگی میں یہ ایسا زبردست آدمی تھا اور اس کا ایمان تھا کہ فتح مجھے ملے گی، کیونکہ یہ بار بار کہتا رہا کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں گے۔ جب 2014 میں ملا عمر کی وفات ہو گئی تو اس وقت ملا ابراہیم صدر کو ملٹری کمانڈر بنا دیا گیا
دوستو یہ ایک ایسا شخص تھا جس نے ہار کبھی تسلیم نہیں کی۔ اس نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا اور ایک ایسی گوریلا جنگ کا آغاز کیا جس نے امریکہ کو افغانستان سے نکال کر ہی دم لیا۔ اس نے یاد دلایا وہ وقت جب ہم درجنوں تھے اور سینکڑوں سے لڑ جاتے تھے، وہ وقت جب ہم سینکڑوں تھے اور ہزاروں سے لڑ جاتے تھے۔ وہ وقت اس نے یاد دلایا کہ جدید دور میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ لڑنے کے لیے آپ کو ہتھیار چاہیے، لڑنے کے لیے آپ کو ٹیکنالوجی چاہیے، لڑنے کے لیے آپ کو معیشت چاہیے، تو وہ ملا ابراہیم صدر سے سبق سیکھے اور اس کو اسٹڈی کرے، تو اس کو پتہ چلے گا کہ لڑنے کے لیے صرف جذبہ چاہیے، ایمان چاہیے اور اللہ کی مدد چاہیے۔ ملا عمر نے امریکیوں سے مذاکرات کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم نے آج تک کوئی جنگ جیتی نہیں اور ہم کوئی ہارے نہیں۔ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ نے اپنے آپ کو ایک بار پھر ثابت کر دیا۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔